بزرگوں، اس وقت جو دور چل رہا ہے، ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا دور نہیں ہے، یہ وہ دور ہے جو قیامت سے قریب ہے۔ دجال کے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے، حضرت عیسیٰ کے اترنے کا وقت آ چکا ہے، اور نبی نے فرمایا یہ دور ایسا آئے گا کہ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں انگار کے ڈھیلے کو رکھنا۔ بتاؤ آپ اور ہم ٹھنڈی کے موسم میں آگ تاپتے ہیں کہ نہیں تاپتے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے شاید سارے لوگ سرجاپوری برادری سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو ٹھنڈی کے موسم میں آگ تاپتے ہیں نا؟ تو بتاؤ جب کوئلہ کا آگ ہو اور وہ بالکل لال ہو، آپ اور ہم میں سے کوئی ہمت کر سکتا ہے اپنے ہتھیلی پر اس آگ کے ڈھیلے کو رکھنا؟ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دور ایسا آئے گا کہ ایمان کا بچانا، اسلام کا بچانا، مسلمان ہونا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ہاتھ میں انگار کے ڈھیلے کو رکھنا۔ اس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ سوئے گا کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، مسلمان ہو کر کے سوئے گا، لیکن افسوس، صد افسوس، جب وہ اٹھے گا تو اس کے سینے میں ایمان اسلام نہیں ہوگا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا دور نہیں چل رہا ہے۔ آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ بھائی خیر القرون کا دور ہے یا نبی سے قریب والا دور ہے، نہیں، یہ قیامت سے قریب والا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں فتنے زیادہ آئیں گے، اور فتنے رات کی تاریکی سے بھی زیادہ تاریک، اندھیرے اور بارش کے قطرات سے بھی زیادہ وہ فتنے ہوں گے۔ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کا ذہن ایک دوسری طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ دوسری طرف ذہن لے جانے سے پہلے تین عقیدہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، جس کا ترجمہ ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ اور ہم مانتے ہیں بالکل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، یہ بھی مانتے ہیں نا؟ قرآن پاک کی ایک آیت 20ویں پارے میں، 22ویں پارے میں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ دادا نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ قرآن نے کہا۔ تو یہ عقیدہ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اس عقیدے کو آپ سن لیں۔ میری ماں بہنیں آپ بھی اس عقیدے کو سن لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے، ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ سن لیں، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پر اتریں گے۔ یہ ہے نا حدیث میں، قرآن پاک میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، یہ چھٹے پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے، دشمنوں نے نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہ، انہیں شک ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور ابھی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ دو عقیدے آپ کے سامنے آئے، نمبر ایک ہمارے نبی آخری نبی ہیں، نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ حیات سے ہیں اور ان کو موت نہیں آئی، اور وہ قیامت کے قریب دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے۔ کہاں اتریں گے؟ دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے۔ پھر مسجد سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد سیڑھی کے ذریعے سے آپ نیچے اتریں گے۔ اس وقت حضرت مہدی، یہ حضرت مہدی کون ہے؟ مدینے میں جب وہاں کا گورنر کا انتقال ہو جائے گا، خلیفے کا، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے ان کا انتقال ہو جائے گا مدینے میں، تو لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ بھائی اب مدینے کا، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، گورنر کون ہوگا؟
تو سارے لوگ حضرت مہدی کی طرف جائیں گے جن کا نام حدیث میں محمد بتایا گیا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں اور بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ محمد نام ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا لقب ہوگا مہدی. مہدی نام نہیں ہوگا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا امام مہدی، تو امام مہدی نام بول کر کے حضرت مہدی بولتے تو زیادہ بہتر ہوگا. علیہ السلام ان کے نام کے آگے بالکل نہ بولے، اس لیے کہ یہ نبی نہیں ہوں گے، فرشتہ نہیں ہوں گے. عموماً عوام علیہ السلام بولنے سے عوام یہی سمجھتی ہے شاید وہ نبی ہوں گے تبھی تو علیہ السلام بول رہے، یا فرشتہ ہوگا تبھی تو علیہ السلام بول رہے. اس لیے ان کے نام کے آگے علیہ السلام نہیں بولنا ہے. ہم نے کتاب لکھی رد شکیلیت، اس میں ان کے نام کے لیے ایک لفظ وضع کیا، علیہ رضوان کر دیجیے یا رضی اللہ عنہ کر دیجیے. تو حضرت مہدی یہ نام نہیں ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا لقب ہوگا مہدی. جیسے مطلب قاسمی، یہ قاسمی کیا ہے؟ ٹائٹل. اسی طرح سے ان کا ٹائٹل ہوگا مہدی، نام محمد ہوگا. تو مدینہ المنورہ میں جب ان کی عمر 40 سال ہوگی، یہ پیدا ہوں گے، تو اس وقت مدینے کے گورنر کا انتقال ہو جائے گا. تو سارے لوگ حضرت مہدی کو جن کا نام محمد ہوگا ان کو کہیں گے بھائی آپ مسلمانوں کے بادشاہ بن جائیے، آپ خلیفہ بن جائیے. اس لیے کہ اس وقت آپ کے مقابلے میں اور کوئی اتنا اچھا پکا سچا مومن نظر نہیں آتا. تو حضرت مہدی جن کا نام محمد ہوگا کہ وہاں سے مکہ المکرمہ آ جائیں گے. جب یہ مکہ المکرمہ آئیں گے تو لوگوں میں چرچا ہو جائے گا اور مقام ابراہیم اور وہ جو مکہ کے خانہ کعبہ کے باہر کا جو حصہ ہے اس کے بیچ میں حضرت مہدی کے ہاتھ پر لوگ زبردستی بیعت کریں گے اور انہیں خلیفہ بنا لیں گے، انہیں مسلمانوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے گا. اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوا. یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی اطاعت کرو اور اس کی فرما برداری کرو، اس کی بات کو سنو. تو یہ مہدی اس وقت مکہ المکرمہ میں ظاہر ہوں گے. 40 سال ان کی عمر ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا. اس وقت یہ قافلہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی مقام بیدا، ایک جگہ کا نام ہے مکہ سے دوری پر، وہاں پر اس قافلے کو زمین میں دھسا دیں گے اور یہ چرچا پوری دنیا میں ہوگا کہ قافلہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا. مقام بیدا میں وہ قافلہ دھس گیا، ایک بندہ زندہ بچے گا جو اپنے قافلے والے کو جا کر کے بتائے گا کہ سارے کے سارے لوگ زمین میں دھس گئے. اس طرح سے پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا اور لوگ فوج در فوج، چوک در چوک کثیر تعداد میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر حضرت مہدی 5 سال یا 6 سال پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے. اس وقت دجال نکلے گا. 5 سال کے بعد دجال نکلے گا اور دجال پریشان کرے گا مسلمانوں کو. میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کرے گا، آزمائش بن جائے گا وہ دجال. پھر اس کے بعد 5 سال یا 6 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حضرت مہدی اس وقت امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو جیسے ہی آگے بڑھیں گے حضرت مہدی پیچھے ہو جائیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے اشارہ کریں گے کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ، ایک وقت کی نماز میں تمہارے پیچھے ادا کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہوں گے لیکن ان کی نبوت نہیں چلے گی، ان کی شریعت نہیں چلے گی، بلکہ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. وہ بھی ایک وقت کی نماز حضرت مہدی کے پیچھے ادا کریں گے. پھر یہ دونوں مل کر کے دجال کو قتل کریں گے. میں نے آپ کو 3 باتیں اب تک بتائی. مہدی ایک الگ آدمی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ آدمی ہوں گے اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں. 3 باتیں آپ کے سامنے آئی. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں آپ یہ بات بتاؤ، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے تو بتاؤ وہ مسلمان باقی رہے گا؟
بالکل باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو مسلمانوں، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے میں مہدی ہوں، کیا آپ اسے مانیں گے مہدی؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے کہا مہدی وہ ہے جو مدینے میں پیدا ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ فاطمی النسل ہوگا، یعنی سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا، اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا. اب اگر آپ کے علاقے کا کوئی بندہ یہ کہے میں مہدی ہوں، میں وہ مہدی ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا، کہ آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے میں عیسیٰ ہوں، میں وہی عیسیٰ ہوں جس کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، وہ میں عیسیٰ اب تمہارے سامنے آیا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ اسے عیسیٰ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر وہ آپ سے فون پر کہے کہ میں عیسیٰ ہوں یا میں مہدی ہوں، کیا آپ اس کے فون کا جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے. اب آگے میری بات سنیے. اس وقت ایک بندہ ہے جس کا میں تحقیق کرتے کرتے اس کے گاؤں تک پہنچا. دربھنگا کا رہنے والا ہے وہ بندہ. اس کے گاؤں کا نام ہے عثمان پور، لہریا سرائے، میل چوک. آپ گوگل میں سرچ کیجئے کہاں ہے عثمان پور، گوگل میپ میں وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں نے تحقیق کرتے وہاں تک پہنچا. ایک بندہ ہے عثمان پور کا رہنے والا، ضلع دربھنگا ہے، صوبہ بہار ہے. اس گاؤں کا رہنے والا، اس کا نام ہے شکیل، اور اس کے باپ کا نام ہے حنیف، اس کی ماں کا نام ہے سنور بیگم. یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. مسلمانوں، میرا دل روتا ہے. آج ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ اس کو عیسیٰ مان چکے ہیں، اس کو نبی مان چکے ہیں. اور ابھی 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو آئی، ایک ایسا بندہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانتا ہے، ایک ایسا بندہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جو نماز پڑھا رہا ہے. بتائیے اس کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ آپ سوچ رہے کہ مولانا کیا یہ نئی بات کریں؟ نہیں، یہ آپ کے گاؤں میں ہے، یہ آپ کے گھر میں ہے. آپ تحقیق کریں. میں سچ کہتا ہوں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی نگرانی میں جب ہم حیدرآباد سے یہاں آئے، صرف اسی کام کے لیے مبلغ کی حیثیت سے ہم نے چھان بین کی، تحقیق کی. ایک نہیں سینکڑوں لوگ پکڑے گئے. کہاں پکڑے گئے؟ اسی کٹھیار ضلع میں. کہاں پکڑے گئے؟ اسی بارسی سب ڈویژن میں. آپ نے کلداس پور گاؤں کا نام سنا ہوگا، آپ نے کھاڑی گاؤں کا نام سنا ہوگا، آپ نے بگوا گاؤں کا نام سنا ہوگا. پکڑا ہم نے ایسے نوجوانوں کو جو فون پر شکیل بن حنیف سے بیعت ہو چکے. یہ اور تو اور انہوں نے وہ عورتیں جو سماج میں بیوہ ہیں، جن کو ہم نہیں پوچھتے ہیں مسلمانوں، جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کے گھر کا خرچہ ہم نہیں دیتے ہیں. یہ شکیل بن حنیف فون پر بیعت لیتا ہے ان عورتوں سے. ہماری وہ مائیں، وہ بہنیں جن کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، بیوہ ہے، وہ مائیں بہنیں شکیل بن حنیف کی مریدہ ہو چکی ہے. آپ تحقیق کریں، سینکڑوں عورتیں پکڑی گئی. کہاں پکڑی گئی؟ اسی کٹھیار ضلع میں، اسی بارسی سب ڈویژن میں. اور پھر کلداس پور مدرسے میں پورے سمیتی کو اور مہیا ممبر سب کو جمع کیا گیا، سارے علماء کو بلایا گیا، سب کے سامنے پنچایتی بٹھائی گئی، مار بھی ہوئی، پیٹ بھی مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، اور نکاح جو ہوا تھا وہ نکاح بھی توڑوایا گیا. لیکن افسوس 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ بندہ پھر آیا دلی سے، اور وہ اس کی بیوی جس کا نکاح توڑوا دیا گیا تھا مجمع میں، اس بیوی کو لے کر کے چلا گیا اور اپنے پورے گھرانے کو لے کر کے چلا گیا. یہ آپ کس بات میں شکیل بن حنیف. اور یہ ایمان کا ڈاکہ ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، یہ شکیل بن حنیف کیسے بہکاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا ہے. اصلاح معاشرہ میں سب سے بنیادی بات یہ ہے آپ کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اگر آپ کا ایمان بچ گیا
مثال کے طور پر آپ کا جسم بالکل صحیح سالم ہے لیکن جسم میں جان ہی نہیں ہے، تو اس صحیح سالم جسم کو لے کر کے کیا کیجیے گا؟ بولے گا یہ ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے۔ ہاتھ ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، کان ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس ٹھیک بدن میں جان ہی نہیں ہے، کیا کیجیے گا اس ٹھیک بدن کو لے کر کے؟ جو اپنا ہوگا وہ کہے گا کہ میں جلدی دفن کر دو۔ اور اگر جان تو ہے لیکن ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، لیکن جان ہے پھر بھی وہی انسان۔ ٹھیک یہی حال ہے مسلمانوں، اگر آپ کی زندگی میں نماز ہے، آپ کی زندگی میں روزہ ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کے بدن پر اسلامی لباس ہے، لیکن ایمان ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ نے یا آپ کے بیٹوں نے یا آپ کے بھتیجوں نے جو پونے میں جا کر کے کام کرتا ہے، دلی میں جا کر کے کام کرتا ہے اور مہاراشٹر میں جا کر کے کام کرتا ہے، ان پر محنتیں ہو جائے گی تو بتاؤں گا کیسے شکیل بن حنیف محنت کرتا ہے۔ صرف اور صرف شکیل بن حنیف کو نبی مان لیا یا شکیل کو مہدی مان لیا یا شکیل کو عیسیٰ مان لیا، ساری نمازیں بیکار ہو گئی۔ کیوں؟ جب ایمان ہی نہیں تو نماز لے کر کے وہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مَن یتبع غیر الاسلام دینا، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر دینا کوئی بھی دین لائے گا فلن یقبل منہ، ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک بات سمجھ لیجیے آپ لوگ کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام کی ساری باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ کیا مطلب یہ ہے اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں، آپ کو ماننا ہوگا اللہ ایک ہے، آپ کو ماننا ہوگا رسول اللہ آخری نبی ہے، آپ کو ماننا ہوگا کہ قرآن کا ہر حرف اور ہر زیر زبر پیش سب کچھ سچا ہے، یہ من جانب ماننا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ساری باتوں پر عمل کرنا ماننا ضروری ہے۔ عمل نہ ہو تو گنہگار ہوگا لیکن اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن مسلمانوں اسلام سے نکلنے کے لیے صرف ایک بات کا انکار کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ الحمدللہ بسم اللہ سے لے کر کے والناس کے سین تک پورے قرآن کو مانتے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین میں صرف الحمدللہ اس کو نہیں مانتے ہیں، آپ پوچھئے اپنے افضل کرام سے کیا وہ مسلمان رہے گا؟ باقی پورا قرآن پر اس کا ایمان ہے، یہی جواب دے گا کہ نہیں وہ مسلمان ہے۔ کیوں بھائی؟ پورا قرآن مان رہا ہے، پورے قرآن کے پورے آیتوں پر اس کا ایمان ہے، صرف الحمدللہ کا انکار کر رہا نا۔ جواب یہی ہوگا کہ اسلام سے نکلنے کے لیے ایک بات کا انکار کرنا کافی ہے۔ اس نے ایک بات کا نہیں 3 باتوں کا انکار کر دیا۔ شکیل بن حنیف کو نبی مان کر کے ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانا۔ قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس کا انکار کر دیا۔ نمبر 2 نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور چوتھے آسمان پر ہے، وہ قیامت کے قریب اتریں گے اور وہ بغیر موت کے ہوں گے، اس نے اس کا انکار کیا۔ حضرت مہدی جن کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، حدیث میں آیا، شکیل بن حنیف نے اس کا انکار کیا۔ تو 3 باتوں کا انکار کیا تو بتاؤ وہ مسلمان رہا؟ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا وہ بیٹا، یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں گاؤں سماج میں چل کر کے دیکھا ہوں۔ جب میں نے اس عنوان پر ہم جب چندہ کرنے جاتے ہیں، ہم چونکہ مدرسے سے جڑے ہوئے دھان سیزن میں چندہ کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، گاؤں والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آج عشاء کی نماز میں میرا بیان ہوگا، اور ہم بیان میں یہی تقریر کرتے ہیں کہ مسلمانوں ایمان کو بچا لو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہم اگر آج عالم ہیں، اگر آج مفتی ہیں، اگر آج حافظ ہیں، میرے باپ نے پیسہ نہیں دیا، آپ نے جو چندہ دیا تھا، آپ نے جو زکات دیا تھا، آپ کی زکات کی رقم لے کر، آپ کی فطرت کی رقم لے کر کے آپ کی رقم کا کہاں کر کے پڑا ہوں، لہٰذا آپ نے جو زکات اس لیے دیا تھا تاکہ میں عالم بن جاؤں، میں مفتی بن جاؤں، آپ کا دین کا رہبر بن جاؤں۔ تو مسلمانوں آپ کی دی ہوئی رقم کی زکات کی رقم کھا کر کے آج میں آپ کے سامنے آ کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے عالم اس لیے بنایا تھا تاکہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو۔ اس پر تقریریں ہوتی ہیں۔ جب تقریر ہوئی تو ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ مفتی صاحب کیجئے تقریر کر لو نہیں، مور بیٹا پورا دھاچا ہوا فون کرے کلے کی کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہے اور اس کو ملتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی سریا کا جو کام کرتے ہو، بلڈنگ کا کام کرتے ہو، مہینے میں کتنا بچ جاتا ہے؟ بھائی کھا پی کر کے 15-20 ہزار بچا لیتا ہوں۔ ایک کام کرنا کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ صرف گھومنا ہے،
महीने में तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। करना कुछ नहीं है। कौन? जो सुबह से शाम से लेकर के 1 हाजिरी 2 हाजिरी 3 हाजिरी कर रहा है। कहाँ जाकर के? पूना जाकर के। कहाँ जाकर के? महाराष्ट्र औरंगाबाद जाकर के। उसको ये कहा था आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ घूमना है, आपको मंथली 20,000 रुपए मिलेगा। हमको कहा उस बच्चे के बाप ने कि मुफ्ती साहब आप भी ये तकरीर किए, मेरा बेटा रोजाना फोन करके कहता है कि अब्बा कयामत करीब चले बोल छो, दज्जाल निकले बोल छो, और हजरत ईसा चले बोल छो, और हाथ बैत करवा तो हमें फोन करज को डबल कॉल करज को दीवार हाथ बैत कर। भाई कौन है वो? मिला मुझे बात कराओ, कौन है वो? हमने बात की, तहकीक किया, भाई कैसे आप उसकी बात को मान गए? तो सुनिए, समझिए। आज हमारे उलमा जो मसनद दर्स पर बैठकर काल अल्लाह हदीस जो पढ़ाते थे, मुसलमानों उनकी नींदें उड़ गई है, वो परेशान है। किन फितनों का मुकाबला करें? कादियानी का फितना अलग, ये शकीली का फितना अलग, और इधर फिर वो गोहर शाही उसका फितना अलग। किन किन फितनों का मुकाबला करें और अपने आवाम को किन किन फितनों से बचाएं? अभी सिर्फ यही कहते हैं मुसलमानों ईमान बचा लो, ईमान बचा लो, ईमान बचा लो, कामयाब। ईमान के लाले पड़े। बहकाया इस तरह से जाता है कि ये जो शकील बिन हनीफ है, सन 1992 में दरभंगा से दिल्ली आया, कॉलेज का पढ़ा हुआ है, इंजीनियर बनाना चाह रहा था बाप, लेकिन नहीं बन पाया, इम्तिहान में फेल हो गया। तो फिर आया दिल्ली में कहाँ आया? लक्ष्मी नगर। वहां आकर के जमात से जुड़ गया, और जमात से जुड़ने के बाद कुछ हदीस की बातें सीखी। फिर उसके बाद सन 1992 में उसने कहा, मस्जिद में ऐलान किया कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये इल्का हुआ। इल्का कहते हैं यानी मोर दिल जेटा ख्याल हो जाए, ख्याल ये वो सोचे कि दीन काम कुछ नया तरीके से होना चाहिए, अलग तरीके से होना चाहिए। या मौलवी साहब का पुन्ना बात बननी तकलीफ, ये नया तरीके से होना चाहिए। अच्छा भाई, तो अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि इसकी नौइयत बदल जानी चाहिए। जमाना मॉडर्न है, लिहाजा आपकी जो इस्लाम है इसको भी अपडेट होना चाहिए। लोगों ने कहा कि आप क्या बात, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहता है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये इल्हाम हो रहा है, अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में ये बात आ रही है कि दज्जाल निकल गया। अच्छा, दज्जाल निकल गया। वही दज्जाल जब निकलेगा तो वो 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा, बाकी 37 दिन वही होंगे जो आज के दिन है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दज्जाल जो निकलेगा और पहला दिन 1 साल का होगा, हम लोग नमाज़ें कैसे पढ़ेंगे? भाई सहाबा पर कुर्बान हो जाओ। सहाबा ने एक एक सवाल करके हमारे सामने इस्लाम को पेश कर दिया। सहाबा ने पूछ लिया नबी से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल जो निकलेगा पहला दिन 1 साल का होगा, नमाजें कैसे पढ़ेंगे? फरमाया कि तुम वक्त का अंदाजा कर लेना, अभी 24 घंटे में 1 दिन रात होता है, तो लिहाजा तुम वक्त के हिसाब से 5 वक्त की नमाजें पढ़ते जाना। एक पहले दिन जो 1 साल का होगा, फिर दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा, फिर उसके बाद बाकी सारे 37 दिन वैसे ही होंगे जैसे कि नॉर्मल दिन होते हैं। तो दज्जाल निकलेगा तो ये सब होगा, लेकिन हमने तो ऐसा देखा नहीं। भाई इंडिया में हम लोग जब से पैदा हुए हैं और जब हमारे बाप दादा, उन्होंने कभी तो कहा नहीं कि भाई ऐसा भी दिन आया कि 1 साल का 1 दिन हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन शकील बिन हनीफ कहता है कि दज्जाल निकल चुका है। हमने सवाल किया कि बताओ दज्जाल जो निकला है, तो हदीस में लिखा हुआ दज्जाल जो निकलेगा उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। कहाँ है दज्जाल, दिखाओ, हम भी देखेंगे। और हदीस में ये भी है उसकी पेशानी पर जो काफिर लिखा हुआ होगा ना, हर मुसलमान पढ़ लेगा, खा पढ़ा लिखा हो या ना। कहाँ है दज्जाल? पूरी दुनिया का वो चक्कर काटेगा। तो मालूम है वो शकील बिन हनीफ क्या करता है? वो कहता है कि देखो हदीस पाक में वो जो दज्जाल का जहाँ पर जो चैप्टर है, दज्जाल का जो तस्किरा है ना, वो है हदीस की किताब में सबसे लास्ट में। और ये मौलाना लोग क्या करते हैं, पूरा साल आधी किताब खत्म करने में लगा देते हैं, और 1 महीना बाकी है छुट्टी होने के लिए, धड़ाधड़ पढ़ा दिया। तो जहाँ पर दज्जाल का तस्किरा है, जहाँ पर ईसा का तस्किरा है अलैहिस्सलाम, जहाँ पर मेहदी का तस्किरा है, ये तो मौलवी साहब तो पढ़े ही नहीं।
اس لیے ان کو معلوم نہیں ہے دجال نکل چکا ہے، اور دجال کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوا ہوگا نا، اس وقت ایک ملک ہے اس کا نام ہے امریکہ، اور ایک دوسرا ملک ہے اس کا نام ہے فرانس۔ شکیل یہ کہتا ہے امریکہ اور فرانس کو اردو میں ملا کر کے لکھیے۔ چلو بھائی آپ لوگ اردو جانتے ہوں گے، امریکہ میں الف ہے، میم میں رے ہے، اس کا یا ہے پھر کاف الف کا، اور فرانس میں فارا الف نون سین ہے۔ شکیل یہ کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس کو اگر آپ ملا کر کے اردو میں لکھیں گے تو دونوں ناموں کے بیچ میں امریکہ کا فرانس کا فارا ملا تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا کہ یہ مطلب ہے، لہذا یہ امریکہ اور فرانس یہی تو ملک دجال ہے۔ ان مولویوں کو نہیں سمجھ میں آیا، اچھا دجال یہی ہے، ہاں یہی دجال ہے۔ اب وہ شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ دجال یہی ہے، اور امریکہ فرانس یہ ملک موجود ہے، اور حدیث میں آیا دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ آئے گا، وہ میں سمجھ رہے، عیسیٰ آئے گا اور وہ عیسیٰ میں ہوں۔ اب جو اس کا ماننے والا ہے نا، وہ سمجھ جاتا کہ ہاں اٹا بات ہم سر مولوی صاحب کبھی تقریر کر لینی، مولوی صاحب کہتے کہ مولوی صاحب جمعہ دن ہیٹا بیان کر، خالی وہی نماز وہی روزہ وہی حج صدقہ زکات ادھر تو کبھی بیان ہلے نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں امریکہ فرانس یہ دجال ہے، مانتا ہے وہ۔ اب وہ کہتا ہے اگر تم ایمان بچانا چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں بیعت کرو، اور وہ عیسیٰ میں ہوں۔ کون کہتا ہے؟ شکیل بن حنیف کہتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ پر اس کو عیسیٰ سمجھ کر کے بیعت ہو۔ اس سے کہا گیا کہ بھائی عیسیٰ کے ابا کا نام تو ہے ہی نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تیرے باپ کا نام حنیف ہے۔ وہ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن میں کیا آیا؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قرآن میں حنیف کا لفظ آیا نا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو وہاں پر جو حنیف ہے نا قرآن پاک میں حنیفہ، تو یہ جو حنیف ہے خالص دین کی پیروی کرو۔ اب شکیل بھی حنیف کہتا ہے میرے باپ کا جو نام حنیف ہے نا، تو یہ وہی حنیف ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جہاں تہاں کا جوڑ توڑ کے، اور پھر کیا کہتا ہے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، تیرا باپ حضرت عیسیٰ کی امی کا نام مریم، اور تو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، تیرے باپ کا نام تو حنیف ہے اور تیرا نام شکیل ہے۔ وہ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ کرے بے وقوف، میرا نام پورا ہے محمد شکیل، تو محمد آیا نا، اور مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، وہ میں ہوں۔ اگر یہی بات مان لی جائے تو میرا بھی نام محمد مرحوم، تو کیا میں بھی عیسیٰ بن گیا، میں بھی مہدی بن گیا؟ لیکن افسوس کی بات، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، ایسا کب کوئی مان سکتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ شکیل کے ہاتھ میں بیعت پکڑے جا رہے ہیں، روزانہ پکڑے جا رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں اس کے ہاتھ پر اپنا ایمان کا سودا کریں، فون پر بیعت ہو رہی ہے۔ اب میں صرف یہاں پر بات ختم کر دوں گا، وہ شکیل بن حنیف بہکاتا کیسے ہے، اس کے چیلے چپاٹے کیسے بہکاتے ہیں۔ ابھی اس وقت کہاں رہتا ہے؟ اس وقت ابھی مہاراشٹرا میں اورنگ آباد میں اس کے ماننے والوں نے ایک بستی بنا کر کے دیا، اس کا نام رکھا مہدی نگر، ابھی یہ وہاں رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا ہے۔ یہ محنت اس کے جو چیلے چپاٹے ماننے والے وہ لوگ کرتے ہیں۔ بہکاتا اس طریقے سے ہے اس لیے کہ ہم نے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ ہے ممبئی میں، اور خود رہتا ہے اورنگ آباد میں۔ تو یہ بہکاتا اس طریقے سے کوئی بندہ جا رہا ہے، اب جو کوئی بندہ جا رہا ہے راستے میں اگر کاٹا ہو اس کو اٹھا کر کے سائڈ کر کے، آپ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اگر راستے میں کوئی کاٹا ہو شیشہ وہ الگ کر دیے، تو پیچھے سے ایک شکیل کا مرید، شکیل کا ماننے والا دیکھا کہ بھائی یہ بندہ کاٹا کو ہٹا دیا، اب کل ہو کر کے وہ کیا کرتا ہے، جان بوجھ کر کے اس کے راستے کے سامنے کاٹا رکھتا ہے۔ اب جب وہ کاٹا ہٹانے کے لیے آتا ہے، یہ شکیل بن حنیف کا ماننے والا پیچھے سے آ کر کے کاٹا ہٹا کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ اسے متاثر ہو گیا، واہ یہ کتنا بڑا دیندار ہے، ایماندار ہے، چلا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر دوسرے دن کیا کہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پونا کی بات۔ اچھا یہ پونا میں کون بتایا؟ کھاڑی کا رہنے والا پونا میں بلڈنگ کے کام میں گیا، یہ بتایا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب جو وہ کام کے لیے جا رہا ہے، دو آدمی شکیل بن حنیف کے ماننے والے دو آدمی کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ فلاں جگہ کام کرتا ہوں۔
دیکھیں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، یعنی دین کی اچھی اچھی باتیں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی دین کی اچھی باتیں بتائے گا تو غور سے سنے گا نا، اس سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیے نا ناشتہ کر لیتے ہیں. زبردستی اس کو ہوٹل لے کے جاتا ہے ناشتہ کرانے کے لیے. ناشتہ کیا، ایک شکیلی گیا اور اس کا بل پے کر کے چلا گیا. اب جب یہ ناشتہ کر کے پیسہ دینے جاتا ہے، ہوٹل والا کہتا ہے کہ آپ کا پیسہ تو وہ جو آپ کا دوست تھا نا وہ دے کے چلا گیا. اور زیادہ متاثر ہوا کہ بھائی کتنا بڑا با اخلاق ہے اور نیک آدمی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر دوسرے دن راستے میں ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا کوئی دن خالی ہے؟ اتوار کو خالی ہوتے ہیں، جمعہ کے دن فری ہوتے ہیں. بڑی مشکل سے کہتا ہے کہ ہاں میں فلاں دن خالی ہوتا ہوں، کہ چلیے نا ہماری آفس میں، وہاں آپ کو آفس لے جائیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے. وہ کسی طرح سے تیار ہوتا ہے تو وہاں پر 10-15 لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو یہ مسلمان جاتا ہے اس کو دیکھ کر کے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں. کوئی چائے دے رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی رومال دے رہا ہے، کوئی کچھ اور دے رہا ہے. وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. جب اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو نماز کی دعوت دیتا ہے. یہ شکیل بن علی کس کی دعوت دیتا ہے؟ نماز کی دعوت دیتا ہے، روزہ کی دعوت دیتا ہے. جب اس کا وہ مرید بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دین کے سارے مسائل اس سے پوچھ کر کے حل کرنے لگتا ہے، تب کہتا ہے کہ ایک بات بتائیں. میں کیا بات یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، دجال نکل چکا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے. وہ عیسیٰ آ چکے ہیں اور اورنگ آباد میں ہیں، چلو ان کے ہاتھ میں بیعت کرو. وہ بیعت ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کبھی مدرسے میں پڑھا نہیں، کبھی مسجد میں نماز پڑھا نہیں، اور وہ گیا تھا بلڈنگ لائن کے کام میں شروع سے اس پر محنت کر کے. اب جب وہ بندہ آتا ہے، یہاں جو گٹکا ماسٹر تھا، گٹکا کھانے والا، اب جب وہ بلڈنگ کے لائن میں گیا تھا 2 سال کے بعد جب بہار گھر آتا ہے، یہ داڑھی، یہ کرتا جبہ پیجامہ اور صف اول کا نمبر. اب بتائیے پہچان پائیے گا؟ افسوس کی بات یہ ہے، میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بتا رہا ہوں، جتنے بھی شکیلی ہیں، افسوس کی بات یہ ہے ان کو اپنی مسجد میں داخل کرنے سے منع فرما دیا. مر جائے جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے منع فرما دیا. کیوں؟ ایمان ہی نہیں. یہ فتنہ آپ کے سماج میں ہے. اب آپ کو چوکنا رہنا ہے، اب آپ کو غور کرنا ہے. کوئی بھی اگر آپ سے کہے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کوئی بھی آپ سے کہے مہدی آ گئے، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے فوراً رابطہ کیجیے. پوچھئے کہ مولوی صاحب بھنڈا آدمی بولے وہ یہ نے کچھ اور سے بات کر کی بات. اب تحقیق کریں. اس لیے کہ مسلمانوں، ایمان اگر رہے گا تو سارے اعمال اللہ قبول کر لیں گے. خدا نہ خواستہ ایمان نہیں رہے گا تو پھر سارے اعمال، یہ نمازیں، روزے، حج، زکات، یہ سب بیکار ہو جائیں. اور غور کریں، محنت کریں اور دینی تعلیم دیں. آپ اپنے علماء کا رابطہ نمبر رکھیے، آپ اپنے مسجد کے امام سے رابطہ رکھیے، مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے. اور میں علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارا جو مسلمان طبقہ ہے یہ جمعہ کے دن نہا دھو کر کے بالکل فری مائنڈ ہو کر کے مسجد آتا ہے. آپ کسی جمعہ مہینے میں ختم نبوت پر تقریر کیجیے، سمجھائیے عوام کو کہ ختم نبوت کیا عقیدہ ہے. آپ بتائیے عوام کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارا مسلمان بالکل خالی ذہن ہو کر کے آتا ہے. میں اپنے علماء سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ مہینے میں آپ کا ایک جمعہ اس پر ہو. شکیل بن حنیف کا فتنہ کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، یہ سب سمجھائیں گے. اس لیے کہ ایمان رہے گا نماز قبول ہے، ایمان ہی نہیں تو نماز سارے بیکار ہوتے ہیں. نمبر 2، اگر مدارس چلا رہے ہیں، آپ کے گاؤں میں مدرسے ہیں، آپ بچوں میں مسابقہ کرائیے اور مسابقہ میں یہ عنوان دیجیے، کمپٹیشن کیجیے اور یہ عنوان یہ دیجیے کہ بھائی شکیل بن حنیف کے بارے میں تقریر کرنا 5 منٹ کی، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں 5 منٹ کی تقریر کرنا ہے. چھوٹے بچوں کو سکھائیے، انہیں پڑھائیے کہ نبی آخری نبی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. نمبر 2، جماعتوں میں اسی طریقے سے خواتین میں اس بات کو بیدار کیجیے، بتائیے، اپنی ماں بہنوں کو بتائیے. کوئی بھی اگر آپ کو فون پر کہے کہ شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یا یہ کہے عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، آپ مسلمانوں مجھے بتاؤ سچے دل سے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہم علماء ان کا ویلکم نہیں کریں گے؟ کیا دارالعلوم دیوبند ان کا استقبال نہیں کرے گا، بلکہ ان کے قدموں پر ہم گر جائیں گے؟ یہ شکیل بن حنیف جو اسکول کا پڑھا ہوا ہے، صحیح سے لکھنا نہیں جانتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں.
اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کی مسودہ مت کرو. آپ کے سر میں اگر درد ہو تو کیا آپ فیس بک میں یا یوٹیوب میں سرچ کریں گے کہ بھائی سر درد کے لیے کون سی دوائی ہے؟ ٹھیک ہے، یوٹیوب میں آپ نے سرچ کیا، سارے دوائی کے نام آ گئے، تو کیا اپنے من سے دوائی لیجیے گا یا ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے گا؟ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے. تو اسی طریقے سے ایمان کی چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، آپ اپنے علماء سے رابطہ کیجیے، بچائیے اپنے ایمان کو، بچا لیجیے اپنے ایمان کو، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے. ہاں ہو گیا. دو علماء تو آپ یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے مکتبوں میں ہم رد شکیلیت پر تقریر بھی کروائیں گے، طلباء کو بھی تیار کریں گے، طالبات کو بھی تیار کریں گے، سمجھائیں گے اپنے عوام کو کہ ایمان بچانا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانا ہے. یہ سارا سب کچھ ہوگا اور ہمارا ایمان بچے گا تو پھر ہمارا یہ جلسہ بھی کامیاب ہے، ہمارے مدرسے بھی کامیاب، ہماری مسجدیں بھی کامیاب. ورنہ مسلمانوں حال یہ ہے کہ مسجدیں بچیں گی یا نہیں بچیں گی، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا. دعا کیجئے. ہم ابھی دو مہمان مقرر ہیں، انہیں سننا بھی ہے اور آخر وقت سننا ہے. دعا کا ہمیں یاد رہنا ہے. دعا کیجئے اللہ آپ کو بھی مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.